خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو راحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہیں۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ آئے خداوند، آئے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کا کلام۔ خدا کے حضور میری یہ فریاد ہے کہ خدا ہمیں رحم کی نظر سے دیکھے، تاکہ ہمارے کان کھل جائیں، دل کے کان کھل جائیں، تو ہم سن سکیں کہ وہ ہم سے کیا فرماتا ہے۔ ہمیں معلوم ہو کہ وہ ہمارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ میں سے بہت ایسے بھائی بہن ہیں جن کی کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جنہیں کوئی انسان پورا نہیں کر سکتا، کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جنہیں ٹالنے کے لیے کسی میں طاقت ہے نہیں۔ لیکن آج خدا کے کلام کے بارے میں ہم سیکھیں گے، خدا یسوع مسیح کے کلام کے بارے میں، جس میں بے حد قوت اور طاقت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے کلام کے وسیلے سے جس پر آپ ایمان لا رہے ہیں وہ کچھ کر دکھائے گا۔ میں نے خداوند کے کلام میں سے زبور 19 میں سے آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ خدا کے بندے نے خدا کے کلام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جن کا تجربہ اگر کسی ہو جائے، کسی شخص کو، تو اس سے زیادہ دولت مند دنیا میں کوئی نہیں، اور ان سب کا تعلق خدا کے کلام سے ہے، جو خدا کے کلام کو، جو خدا کے منہ سے باتیں نکلی ہیں، جو اس نے فرما دیا ہے، جس سے فضل پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں جتنا بھی سوچا جائے کم ہے، جتنا بھی سیکھیں وہ تھوڑا ہے۔ ہم سب کچھ نہیں جان سکتے، لیکن لوگ اپنے تجربے کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے، بڑے معجزات ہیں اس کے اندر۔ خدا یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے دشمنوں نے بھیجا، ان لوگوں نے بھیجا کہ جا کے اس کو پکڑ کے لائیں، نہ جانے کہاں کہاں وہ اس کی باتیں سنتے رہے۔
آخر جب وہ لوٹ کے آئے ہیں تو انہیں بھیجنے والوں نے کہا کہ آئے سپاہیوں، تمہیں اس لیے بھیجا تھا تاکہ یسوع کو پکڑ کر لاؤ، وہ کہاں ہے، اسے کیوں نہیں لائے؟ ان کا جواب یہ تھا کہ جگہ جگہ ہم نے اسے سنا ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے کہ انسان نے کبھی ایسی باتیں نہیں کہی ہیں، انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا ہے، اور یہ بھی نہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی کچھ کہے اور اس سے ایسے کام ہو جائیں جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا۔ آج خدا ان کے کلام میں سے میں آپ کو اپنی یادگاری کے لیے، تاکہ میں بھول نہ جاؤں، آپ کو بھی یاد رہیں، اور اگر آپ نے کبھی نہیں سنا تو غور سے سنیے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ باتیں اپنے شاگردوں کو کہی تھی تاکہ وہ اس کے کلام سے کبھی بھٹک نہ جائیں، اس کے کلام کو پڑھنا بند نہ کر دیں، اس کے کلام کا پرچار، اس کی تبلیغ بند نہ کرنے، جو کچھ کہیں وہی کہیں جو اس نے کہا ہے، وہی کریں جو کچھ اس نے کہا ہے، کیونکہ اس کی زبردست طاقت ہے جس کی ہر اس شخص کو ضرورت ہے جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے کہہ دے تاکہ اب سے میں تیرے پیچھے چلوں گا، اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں پر نہیں، جو کچھ دنیا کہہ رہی ہے وہ نہیں، جو کچھ ابلیس میرے کان میں ڈالتا وہ ہرگز نہیں، میں وہی کروں گا جو تو نے کہا ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں جو یسوع مسیح نے کہی ہیں، اور اس کے کہنے میں کیا قدرت اور تاثیر ہے، وہ طاقت جو خدا کے کلام کے علاوہ اور کسی اور میں نہیں ہے۔ جو خدا کے کلام میں وہی باتیں اس کلام میں ہیں جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ خدا کے کلام نے انسان کا لباس پہن لیا ہے، اور اس کے کلام میں وہی قوت ہے جو خدا کے کلام میں ہے، وہ کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے۔ ساری فطرت اس کے تابع ہے، سب اس کا حکم مانتے ہیں، ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں، بدروہیں اس کے سامنے کانپتی ہیں، حکم مانتی ہیں، شیاطین اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، جو کچھ وہ کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے۔ بڑی زبردست طاقت ہے اس کے کلام میں۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے خدا یسوع مسیح کے پاس اپنے نوکروں کو کہلا کے بھیجا، وہ رومی آدمی تھا، اور کہا اور میرے نوکر کو شفا دے دے۔ ابھی خداوند دور ہی تھا، گھر پہنچا نہیں تھا، تو آ کے کہنے لگا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میرے گھر میں آئے داخل ہو، میں گناہ گار انسان ہوں۔ یہ الفاظ ہیں، تو زبان سے کہہ دے تو میرا نوکر اچھا ہو جائے گا، کہہ دے، یہیں سے کہہ دے۔ اس کو اس بات کا علم حاصل ہو گیا تھا کہ اس کے کلام میں اتنی زبردست تاثیر ہے کہ نہ تو کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر سکتی ہے اور نہ فاصلہ کوئی چیز ہے، جہاں سے وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو یوحنا کی انجیل میرے ساتھ دیکھیے، اس میں خدا یسوع مسیح نے اپنے کلام کے سلسلے میں کچھ باتیں اپنے شاگردوں سے کہی ہیں جن کا تعلق میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ ہر شخص جو یہ فیصلہ کرے کہ میں خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ خدا کی محبت ہے، اس میں خدا کی نجات ہے، وہ خدا کا فضل ہے، وہ زندہ ہے، وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا، میں اس کے پیچھے چلوں گا۔ ان کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے ان باتوں کا جاننا۔ تو خدا یسوع مسیح بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں، یہ کلام جو میں تم سے کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو، اس بات کا تجربہ ہو، یہ بات تمہیں یاد رہے، یہ بات تم تمام دنیا میں مشہور کر دو۔ کیا ہے وہ بات؟ پہلی بات جس کے لیے لکھا ہے، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ میں نے کہہ دیا کہ تم پاک ہو، تمہارے گناہ جاتے رہے، خدا کی نظر میں تم پاک ٹھہرے۔ کیوں؟ میں نے کہہ دیا ہے تم پاک ہو۔ کہاں گئے ان کے گناہ؟ کوئی کہہ رہا تھا کیا ہوا میرے گناہوں کا، خدا سے پوچھو۔ راز کی بات ہے یہ، ابن خدا سے پوچھو۔ میری امداد کو خود روح خدا ہی ہے۔ ارے یہ محبت کا کرشمہ ہے، مسیحائی ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ تم پاک ہو۔ ایک کبڑی عورت آ گئی، 18 برس سے شیطان نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ جب وہ سامنے آئی ہے، خداوند نے کہا سامنے آ کے کھڑی ہو، سب کو معلوم ہونا چاہیے، سب دیکھ لیں کہ تیرا کیا حال ہے، اور میں یہ بتا دوں گا کہ یہ حال کس نے کیا۔ 18 برس سے اسے شیطان نے جکڑ رکھا تھا،
خداوند نے اسے یہ کہہ دیا تو چھوٹ گئی، تو اپنی اس کمزوری سے چھوٹ گئی. کہا تو اس نے، کہہ دیا چھوٹ گئی. اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھ کے کہا آج سے تو میری ہے. شیطان کا قبضہ چھوٹ گیا. اس نے کہا اور ہو گیا. کوڑی کہنے لگا مجھے اچھا کر دے، تو چاہے. اس نے کہا ہو گیا، تو ہو جا. اس کی آواز میں اتنی زبردست قدرت ہے کہ لازر نام کا ایک شخص قبر میں دفن ہے. بہنیں کہہ رہی ہیں، رو رہی ہیں کہ اب تو 4 دن ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں جی جائے گا، وقت آئے گا، سبھی اٹھیں گے قیامت کے دن، یہ بھی اٹھ جائے گا. ارے اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، ہٹاؤ یہ پتھر، تم نے رکھا ہے، یہ اٹھاؤ تم اس کو. انہوں نے پتھر ہٹا دیا. اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے. اس نے آواز دی لازر. دیکھو اس کے کلام کی قدرت. لازر کیا ہوا سر؟ اس کے کلام کا اتنی زبردست طاقت ہے. باہر آ جا، اس نے کہہ دیا اور وہ باہر آ کے کھڑا ہو گیا. یہ وہ ہے جو کہہ رہا میں نے تم سے کہہ دیا ہے، اپنے شاگردوں سے کہا میں نے کہہ دیا تم پاک ہو. یہ ہے وہ قدرت میرے پاس، وہ میرے پاس اختیار ہے، میں نے تمہیں پاک ٹھہرا دیا ہے. اس لیے تو لکھا ہے کہ پس اب جو مسیح یسوع میں اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. ہم ہر روز فضل کے تخت کے سامنے جا سکتے ہیں. ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. وہ سب باتوں میں آزمایا گیا اور بے گناہ رہا. اس نے گناہ کو پچھاڑ دیا، گناہ کا اس پر کوئی قبضہ نہیں ہے. پاک ہے وہ کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں تو تم پاک ہو. ایسا سردار کاہن نہیں ہے، وہ تو سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اس لیے آؤ بڑی دلیری کے ساتھ، شکر گزاری، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اس کے فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. دھول پڑ جاتی تو نہا لیتے. تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم کو دے دیا ہے، میں نے تمہیں پاک ٹھہرا دیا. اس کلام سے اپنے آپ کو دھوتے رہو. پانی سے تمہارا باطن صاف نہیں ہوتا، ہاتھ پیر صاف ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن باطن میں جو بطالت اور بدی بھری ہوئی ہے وہ سوائے میرے کلام کے اور کسی چیز سے نہیں دھل سکتی. مسیح کا خون ہم کو تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے. یہ جو میری محبت کا اظہار ہے، یہ جو خون میں نے تمہارے لیے بہا دیا ہے، یہ ہے تمہارے لیے. میں نے جو کچھ کہہ دیا میں نے، تم پاک ہو، اب خدا کی نظر میں پاک ہو. یہ ہے وہ کلام. اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے کہ اس کلام کو بھولنا نہیں، اسی کے وسیلے سے تم اپنے آپ کو دھو لیا کرو گے. یہی کلام ہے جو تم کو پاک رکھے گا. اس سے اپنے آپ کو الگ نہ ہونے دینا. کوئی چیز تمہارے گناہ کو صاف نہیں کر سکتی سوائے میرے کلام کے. اسی کی پیشن گوئی خدا کے بندے داؤد نے کی ہے 32ویں زبور میں. مبارک ہے جس کی خطا بخشی گئی. مبارک ہے وہ جس کا گناہ بخشا گیا اور جس کی خطا بخشی گئی، جس کے گناہ کو خداوند حساب میں نہیں لاتا. یہ دیکھو یہ لکھا ہے 32واں زبور. مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی. 32واں زبور ہے. مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا. مبارک ہے وہ جس کی بدکاری کا حساب خداوند نہیں لائے گا. جس کی خطا بخشی گئی، گناہ ڈھانکا گیا، بدکاری کا حساب صاف ہو گیا، جس کے دل میں مکر نہیں. اب کوئی ضرورت تمہیں مکاری کی ضرورت نہیں ہے، میرے کلام کی ضرورت ہے. یاد رکھنا یہ کہا خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام کے بارے میں. پھر ایک اور بات کہی ہے، یہ تو کہہ دیا اس نے اب اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم پاک رہو، تم مجھ میں قائم رہو. پھر ایک اور بات لکھی ہے 11ویں آیت، بہت پیاری آیت ہے. میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں، ایک تو اس لیے کہی ہیں کہ تاکہ تم اپنے آپ کو پاک رکھ سکو کلام کے وسیلے سے. یہ اندر آئے گا، تمہیں دکھائی دے جائے گا، تم میرے پاس لے آؤ گے، میں تمہیں دھو دوں گا. دوسری بات یہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. کوئی خوشی پوری نہیں ہوتی انسان کی. خرید لو ساری دنیا،
جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کو نہ ساری دنیا انہوں نے جیت لی ہے. کون جیت سکتا ساری دنیا کو؟ جتنی بھی جیتی تھی چاہیے کی سب یہی ہے، وہ ساری دولت یہی ہے، وہ کسی جگہ دفن ہیں، کچھ نہیں لے کے گئے. کہاں گئی ان کی خوشیاں؟ کیا ہوا ان کی خوشی کا؟ وہ خریدی ہوئی خوشی. میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. تم چاہتے ہو تمہاری خوشیاں پوری ہوں، ہر خوشی ایسی لگے کہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، خوشبودار خوشی ہو، بڑھتی ہوئی خوشی ہو، خدا کی بخشی ہوئی خوشی ہو جو نہ خریدی جا سکتی ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے، وہ خوشی تمہاری ہو. کیسے؟ میں نے یہ باتیں تم سے کہہ دی ہیں، میری باتیں مت بھولنا. ارے میرے کلام کو کھانا، اسے پڑھنا. یہ خدا کا وہ کلام ہے جس کے وسیلے سے خوشی پیدا ہوتی ہے، عجیب قسم کی تاثیر ہے. خدا ان کے پڑھنے والے بہنیں بھائی گواہی دے رہے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اس میں اتنی خوشی ہے، ہم تو اس میں خرابیاں نکالتے تھے. کتنے لوگ ہیں جو اسی لیے پڑھتے تھے کہ اس میں خرابی کوئی نکال کے تو بتائیں کہ جی یہ غلط ہے. خدا کسی دن ان کی آنکھ کھول دے گا، روئیں گے وہ، اور رو رو کے کہیں گے ہم نے یہ کیوں نہیں دیکھا، ارے یہ کہے کو چھوڑ دیا، یہاں سے کود کے وہاں چلے گئے، ہمیں دکھائی نہیں دیا کہ ہم نے تو خزانے پر لات مار دی. انہیں دکھائی دینے لگے گا. یہ میرا کلام خوشی پیدا کرتا ہے، خدا کی خوشی. تمہیں ان باتوں سے خوشی ہونے لگے گی جن سے خدا خوش ہوتا ہے. میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. میری خوشی اس میں ہے، دیکھا وہ اپنے بندے کی اقبال مندی میں خوش ہے. میری خوشی یہ ہے کہ تم سب نجات پاؤ. میری خوشی اس میں ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ خدا تمہارا باپ ہے. میری خوشی اس میں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کے ہاتھ میں تمہارے لیے بے شمار برکتیں ہیں. میری خوشی اس میں ہے کہ تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ. میری خوشی اس میں ہے کہ آسمان پر میں تمہیں قبول کروں. جیسے اس آدمی کو کہہ دیا تھا جس کی جان نکلنے کو تھی، اسے کہا تھا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس کہتے ہیں باغ کو، جہاں خوشبو ہے، جہاں آنکھوں کے لیے تازگی ہے، جہاں دل کے لیے راحت ہے، جہاں پھل ہیں، جہاں خدا کی حضوری ہے. آج ہی تم میرے ساتھ. کہہ ہی تو دیا اس نے. وہ اپنے شاگردوں کو کہہ رہا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میرا کلام تمہیں صاف رکھے، پاک رکھے. خدا پاک ہے، ضرور ہے کہ اس کے پرستار پاکیزگی کو حاصل کریں، اس سے پیدا نہیں کر سکتے، پاکیزگی اس سے حاصل کریں. تو میں نے تمہیں کہہ دیا تم پاک ہو. میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو. شاگردوں کی زندگی میں ایک ہی چیز تھی جسے لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ خوش کیسے رہتے ہیں. ہاتھ پیر ٹھوک رکھے ہیں، شاگرد تھے انہیں باندھ رکھا ہے، اور لکھا رات کو آدھی رات کو گا رہے ہیں. دماغ خراب ہو گیا تھا ان کا کہ خوشی بیان سے باہر تھی، کہ خوشی برداشت سے باہر تھی ان کی. اسی لیے تو پولوس رسول جیل میں ہے، کسی بہت بڑی جگہ ہوٹل میں نہیں ٹھہرا ہوا ہے بیچارہ، نہ اس کے کھانے پینے کا بندوبست ہے، نہ رشتے دار لا کے کھانا دے دیتے ہوں گے. اس کو معلوم ہے اس کی گردن کاٹی جائے گی. وہ کہہ رہا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہے. چڑچڑے ہوتے ہیں آدمی جب خوشی نہیں ہوتی. کہتا ہے خداوند میں خوش رہو تو پھر تمہاری نرم مزاجی ہوگی، سب آدمیوں پر ظاہر ہو. کسی بات کی فکر مت کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے ساتھ خدا کے حضور شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں کو اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. ارے تمہارا تحفظ اس خوشی میں ہے جو میں تمہیں دے دوں گا. حفاظت، تمہاری رکشا اسی میں ہے کہ تم مجھ سے راحت لے لو، مجھ سے لے لو خوشی. یہ میری خوشی اور یہ میرے کلام میں ہے. اس کو کھاؤ، پھر دیکھنا اس کی روحانی لذت، پھر دیکھنا کہ تمہاری روح کس قسم کی تازگی حاصل کرے گی اور کس قسم کی خوشی تمہارے اندر ابھرے گی. ایک طغیانی ہوگی جیسے دریاؤں میں ہوتی ہے، جیسے سمندر کی لہریں اوپر کو اٹھتی ہیں، خوشی کی لہریں ہوتی ہیں ایمانداروں کے دلوں میں، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا خوشی ہے کس بات کی، کیوں دل کر رہا گیت گانے کو.
کروں حمدائے رب میں تیری صدا، خوشی خوشی مناؤ، خوشی خوشی مناؤ۔ کیا ہو گیا؟ ارے ایمانداروں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ عبادت میں تم نے کیا ہلڑ مچایا ہوا ہے؟ لوگ ہنس رہے ہیں، ہنسنے دو، ہماری خوشی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہمارا خداوند یہاں ہے، ہم نے اس کا کلام سنا ہے، ارے خوش نہ ہوتے اور کیا کریں؟ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں، شاگردوں سے کہا تھا اور آج کہہ رہا اپنے لوگوں سے، آپ سے کہہ رہا ہے، میری خوشی تم میں ہو، میری خوشی اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یاد رکھنا، میں نے تمہیں اپنی خوشی دی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا اطمینان دیا، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی، 16واں باب ہے، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ یہ میں نے تمہیں اپنی باتیں، اپنا کلام اس لیے دے دیا، اس میں تمہاری حفاظت ہے، اس میں تمہاری قوت ہے، اس میں تمہاری وہ طاقت ہے جس کے سامنے ابلیس کا کوئی منصوبہ، اس کا کوئی ارادہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ وہ آزمائے گا، کرے گا پریشان، بھیجے گا اس میں بدروح ہیں، لوگوں کو خلاف کرے گا، تمہارے چاروں طرف تلواریں ہوں گی چمکدار، اور تم ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں کرو گے، وہ حیران ہوں گے، وہ اپنی تلواروں کو دیکھیں گے اور تمہاری طاقت کو دیکھیں گے۔ ایسا ہی تو ہوا تاریخ میں، جس نے خود یہ کہا تھا، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ ارے ہزاروں اس قسم کی گواہیاں ہیں کہ انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جا بھائی، میں تجھے دعا دے دوں پھر کر لینا مجھے قتل۔ ہر روز ایسے ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے اپنی تلواریں پھینک دیتے، کہتے ہیں یہ کیا طاقت ہے، میری تلوار میں یہ طاقت نہیں ہے، میں اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ میں نے تمہیں اپنا اطمینان دیا تاکہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ دل پر اور خیالات پر ابلیس کا حملہ ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس افراط سے دولت ہو، اور اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا سب کچھ چھین لیا جائے۔ پھر ہمارے خیالات، پھر جب موت ہمارے سامنے کھڑی ہو، فیصلہ کر، جینا چاہتا ہے تو پھر یہ بات مان لے، ورنہ یہ موت ہے تیرے لیے۔ اور وہ کہتا مجھے موت منظور ہے، میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے خداوند نے یہ کہا، دیکھ اس کا کلام سن میرے پیارے بھائی، سن اس کا کلام، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یہ کہا ہے ہمارے منجی یسوع نے، ہمارے زندہ خداوند نے یہ کہا، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، وہی ایمان جو خدا پر تم رکھتے ہو مجھ پر رکھو۔ کیوں؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں کو، وہ جسے زندگی اور موت میں سے چننا ہوتا ہے، ڈر تو لگتا ہوگا ضرور، مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ کہہ کیسے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بھائی، میں یہ دولت نہیں چھوڑوں گا ان کوڑیوں کے پیچھے، یہ پتھر ہیں، ارے میرے پاس جواہرات ہیں جو اس نے مجھے اس نے اپنا اطمینان دیا، مجھے اس نے ایمان دیا، مجھے اس بات کی پہچان دے دی ہے کہ زندگی میں اور موت میں کیا فرق ہے۔ اس نے کہہ دیا اگر مر جائے تو بھی جیتا رہے گا۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں، بھولنا نہیں میرے کلام کو، یہ کہا تھا خدا یسوع مسیح نے۔ اور آج بھی جو لوگ مصیبتوں میں سے نکل رہے ہیں، مصیبتوں میں سے نکل رہے ہیں، موت چاروں طرف ان کے ہے، بھوک پیاس ننگا پن خوف ان کے چاروں طرف ہے، کون سی چیزیں ان کو سنبھالے ہوئے؟ کیوں نہیں انکار کر دیتے؟ مان کیوں نہیں جاتے؟ ہاں بہت سے کمزور ہیں، ٹھوکر کھا جاتے ہیں، انسان ہیں، لیکن جو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے تیرے سامنے نہیں، وہ تو خداوند کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہوں، یہ سر میرا تلوار کے سامنے نہیں ہے۔ ارے یہ تو خدا تعالیٰ کے سامنے ہے، جس کے کلام نے مجھے بچا لیا ہے، جس نے کہہ دیا ہے
کہ تو پاک ہے، میں تو اس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، تو تلوار مار یا جو مرضی کر، مجھے معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں، کاش کہ تو بھی جان لے۔ کتنی باتیں کہی ہیں اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کہہ دیا تم پاک ہو۔ یاد رکھنا کلام پڑھتے رہو گے تو اندر سے تمہارا باطن اندر سے صاف ہوتا، طہارت تمہارے اندر ہوتی رہے گی۔ باہر بھی اچھا نہا دھو لیا کرو، صاف رہا کرو، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اندر سے تم صاف رہو گے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہہ دی تاکہ تم خوش رہ سکو گے، میں نے یہ باتیں اس لیے کہہ دی تاکہ تمہارے پاس طاقت رہے گی، ہمیشہ تم غالب آؤ گے، ٹھوکر نہیں کھاؤ گے۔ یہ ہے خدا یسوع مسیح کا کلام، یہ ہے انجیل، اسے خوشخبری کہتے ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے، تمام دنیا کے لیے۔ اور یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی رہے گی، لوگ اسے سنتے رہیں گے، بچنے والے بچا لیے جائیں گے۔ آمین۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، خدا کے خادموں، آپ جو خدا کا کلام سنانے والے ہو، پیارے بھائی، پیاری بہنیں، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ ایمانداری کے ساتھ خدا کی محبت کی قوت میں ہو کے، پاک روح کی طاقت میں بھرپور ہو کے یہ کلام سناتے رہو۔ یہ کلام خدا یسوع مسیح کا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور جس کے پاس یہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو تو کیا کیا کہہ دیا اس نے۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہہ دی، کیوں کہہ دی؟ تاکہ تم کو یقین رہے کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو چاہیے کہ میرے پاس آئے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے آپ کو میرے ہاتھ میں سونپ دے، میں دھو دوں گا۔ اس کلام کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اندر آدمی کو دکھائی دے جاتا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ دیا میں نے، یہ کیا دل میں رکھا ہوا ہے۔ اور اندر سے خدا کا کلام توفیق دے دیتا ہے، ہم اسے اپنے خداوند کے قدموں میں لے آتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں اے خداوند مجھ پر رحم کر، وہ رہا کر دیتا۔ اسی لیے تو کہا ہے، اسی لیے تو کہا اس کلام کے سبب سے تم پاک ہو۔ پاکیزگی، پاکیزگی کہاں سے لائیں؟ وہ کون کہہ رہا تھا؟ جسے تو قبول کر لے، میں وہ دل کہاں سے لاؤں؟ کیونکہ ہمارے دل میں تو دنیا بھر کی گندگی ہے۔ ناپاکی، ایمانداری سے کام لو۔ ہے دل میں گندگی کے نہیں؟ ہے دل میں ناپاکی کے نہیں؟ ہے جھوٹ اور فریب کے نہیں؟ یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ نہیں دل میں؟ تو یہ باہر سے دھونے سے تھوڑی صاف ہوتی ہے میرے پیارے بھائی۔ خدا کے ایماندار لوگوں، آپ جانتے ہو کہ پانی سے نہیں دھل سکتی یہ چیزیں۔ خدا کا کلام جو جسم میں ظاہر ہوا، وہ کہہ رہا میں نے کہہ دیا تم سے۔ اگر کوئی گناہ گار میرے پاس آتا، میں کہہ دیتا ہوں تو پاک ہو گیا کوڑ سے، تو اپنی بیماری سے جاتی رہی، موت کا قبضہ تجھ پر سے چھوٹ گیا، ادھر آ جا لازر۔ اسی طرح میں یہ کہہ دیتا ہوں گناہ گار کو، آج میں نے تیری خطائیں اپنے اوپر لے لی، تو پاک ہے۔ جس نے کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں ہے وہ میرے پاس آئے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں، سنو میرا کلام، کھاؤ اس کو، پڑھو، تمہیں پتہ لگے گا خوشی کیا ہے۔ اس کلام کو اپنے دلوں میں رکھ لو۔ داؤد کہتا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرا گناہ نہ کروں۔ زبردست طاقت ہے یہ محفوظ رکھنے کے لیے۔ پڑھو اس کو۔ ہے آپ کے پاس بائبل؟ ہے آپ کے پاس انجیل؟ ہے نہیں ہے تو کہیں سے لے لو، پڑھو اس کو، پڑھ کے تو دیکھو، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جتنی باتوں کا ذکر میں نے کیا یہ سب یسوع مسیح آپ کے لیے کرے گا۔ کر رہا ہے، وہ ہر روز کر رہا ہے، آپ کے لیے بھی کرے گا۔ جانے نہ دو اس موقع کو ہاتھ سے، جانے نہ دو۔ اے خدا مجھ پر بھی رحم کر، سب کو برکت دے، یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔